السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اس بیان کو نہیں سنانا ہے تو کچھ نہیں سنا زندگی میں، کیونکہ یہ ہر مسلم لوگوں کے لیے ہے۔ اس بیان کو سننا بہت ضروری ہے۔ چاہے آپ کہیں پر بھی جاؤ، اپنا دین اسلام کبھی نہ بھولو۔ کہیں پر بھی جاؤ، گھومنے جاؤ یا پھر کہیں کچھ بھی کرنے جاؤ، لیکن اپنا اسلام مت بھولنا، اور اپنا دین اسلام کبھی نہ بھولنا چاہیے، اور اپنا ایمان نہیں بھولنا چاہیے۔ تم کیا ہو اور تم کیوں ہو، کیا ہو، وہ سب کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ تو اس بیان کو سن کے آپ کو بہت ہی عبرت حاصل ہوگی، اور اس کو پورا سنیں۔ تھوڑی لمبی ہے لیکن اس کو بہت فائدہ ہے۔ آج کل لوگ کچھ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا گناہ کرتے ہیں۔ گھومنا پھرنا کچھ بھی کرو، منع نہیں ہے، لیکن اپنا اسلام میں رہ کے کرو۔ اور اس بیان کو دھیان سے سنیں اور عمل بھی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ جو بتایا ہے نا، یہ بہت سیکھ حاصل کرنے کی بیان ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ اور آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو ایسا مت سوچے کہ اس بار ایک بار غلطی کر کے کہ کچھ نہیں ہوگا، میرا ہر غلطی کا یہ فلموں ڈراموں والے تم لوگوں کے سیلیبریٹی ہیں۔ جب آپ نے انہی کو فالو کرنا ہے، انہی کے فیشنز کو، انہی کے طور طریقوں پر چلنا ہے، تو پھر حضرت عمر کیا ہے، حضرت علی کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار ہے آپ کی زندگیوں میں؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہہ سکو گے کہ میں آپ کا فالوور ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کے طور طریقوں کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارے گا، آخرت میں وہ لوگ انہی لوگوں میں کھڑے ہوں گے۔ کھڑا ہونا ہے ننگے جسموں والوں کے ساتھ، ناچنے گانے والوں کے ساتھ؟ اگر ہونا ہے تو آگے کی ساری زندگی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہو ان کو، بنے رہو غلام ان کے۔ اور اگر نہیں ہونا تو آج کے بعد سوشل میڈیا کا استعمال آپ نے صحیح کرنا ہے۔ ہر اس بندے کو ابھی انفالو کرے جا کر جس نے معاشرے میں بدامنی، بے حیائی، گناہ پروموٹ کیے، لوگوں کو اپنے جسموں کے نشے کروائے، جسم بیچ بیچ کر، دکھا دکھا کر گاڑیاں لی، بنگلے لیے، پسند کی شادیاں کی اور ملکوں میں گھوم رہے۔ لفٹ ہی نہ دے ایسے لوگوں کو، ان کو کرنے دے جو کر رہے ہیں۔ آپ نے آئندہ کے بعد ان کو نہیں دیکھنا۔ اسلامک کنٹینٹ دیکھنا سٹارٹ کریں، بکس پڑھنا سٹارٹ کریں، اپنا نالج گین کریں۔ آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں، کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں، کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اور شیطان نے ان کو اتنا اندھا کر دیا ہے کہ جسموں سے کپڑے اتار کر لوگوں کے سامنے آنا اپنا ٹیلنٹ سمجھ رہے ہیں، اپنا ہنر سمجھ رہے ہیں، اپنی عزت سمجھ رہے ہیں۔ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کی ڈیزائرز ہٹ ہوں اور ہمیں اپریشیٹ کیا جائے۔ تھوڑا سا گھر سے باہر نکلے تو لوگوں کا ہجوم ہمارے ارد گرد اکٹھا ہو جائے، اور پاگلوں کی طرح ہم سے کہا جائے سر جی آٹوگراف، سر جی سیلفی، سر جی یہ، سر جی وہ۔ انہوں نے اپنا سٹیٹس، اپنی زندگیاں بنانے کی خاطر ہزاروں نوجوان، ہزاروں لڑکیوں کے دلوں میں بے حیائی کے بیج بوئے ہیں۔ جو لوگ بھی آپ کو آپ کی آخرت کی طرف آواز دے رہے ہیں، ان کی آواز پہ لبیک کہیں۔ شیطانی لشکر کا حصہ بننے کے بجائے آپ خود ایک گروپ بنائیں جس میں قرآن کی ڈسکشنز ہوں، آخرت کی ڈسکشنز ہوں، ایجوکیٹ کریں کچھ لوگوں کو آخرت کی